اگلا شعر دیکھیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، ہم تو کسی راستے سے واقف نہیں ہیں۔ جس طرح آنکھوں کا نور، نظر کا نور انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس طرح ہماری رہنمائی تو ہی کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو بڑا شاندار ہے اور قرآنی تعلیمات کا عکاس ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہوگی جو ہر مسلمان کے ایمان میں شامل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ شاعر نے اسی نقطے کو بیان کیا۔ صوفی چونکہ اس کا منتہائی مقصود خدا کی ذات ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد قرب الہی ہے، اور وہ عرفان ذات کے ذریعے، اپنی ذات کے پہچان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فقیر اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو مومن کے بارے میں ایک غالباً حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس کائنات میں ہدایت اور قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مأمور ضرور کیا ہے کہ وہ انسان کو نیکی کے راستے سے بھٹکائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے راستے پہ ہی ہوں۔ نور نظر اس شعر میں بڑا قابل غور لفظ ہے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور نظر سے راستہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر چلتے ہیں، شاعر بات سمجھا رہا ہے، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کے سامنے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے کھلے، اور اس دنیا میں انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ برائی کو نظر انداز کرے اور اچھائی کے راستے پر چلے۔ ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو ابلیس سے بچاتی، ابلیس سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، وہ ہی اپنے طور پر ایک بڑی چیز، اسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نور کہہ سکتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا تھا، جوں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے۔ نظر کے نور کی طرح اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انہیں برائی پر مجبور کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں جو بصیرت عطا کی تھی، ہدایت کی پہچان کی اور برائی کی شناخت کی، اس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے باعث وہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے،
خواجہ میر درد نے کہا تھا نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو۔ تو جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کسی بھی موقع پر، کسی بھی مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے روبرو پاتا ہے۔ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ ہی اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی ذات کا اور ان کی زندگی کا تو مقصد ہی خدا کی ذات۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں تو کسی راستے کا علم ہی نہیں ہے۔ جس طرح نظر کا نور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس طرح زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تو ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس شعر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ فلسفہ جبر کے حوالے سے۔ فلسفہ جبر تصوف میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے تیسرے نمبر پر ایک شعر لکھا ہے جسے آپ فلسفہ جبر کو سمجھ سکیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو بس بدنام کیا۔ ہم زندگی میں اس دنیا میں مجبور ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک بڑی بحث ہے تصوف میں کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے۔ ایک نظریہ تصوف میں یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہر حوالے سے مجبور ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور ہمارے پہ مختاری کی تہمت لگا دی گئی ہے، ہماری قسمت میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ہمیں ایسے ہی بدنام کیا۔ انسان مجبور اور لاچار ہے۔ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بڑے تسلسل سے کے ساتھ صوفیانہ شاعری میں بیان ہوا۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ کچھ اتنا درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا کہ انسان کی تقدیر کیا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو تو اپنی ایک ٹانگ ہوا میں بلند کرو۔ اس نے کر لی۔ فرمایا دوسری بھی کرو۔ اس نے کہا نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا۔ فرمایا یہی تقدیر ہے۔ اسی سے آپ مجبوری اور مختاری کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کس حد تک مجبور ہے اور کس حد تک مختار ہے۔ انسان مختار ہے صحیح راستے کی پہچان میں، صحیح راستے پر چلنے میں۔ شیطان انسان کے دل میں خیال ضرور پیدا کرتا ہے، مگر راستہ انسان ہی اپنی مرضی سے چنتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کو، اگر انسان ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھنی چاہیے۔ انسان کو دنیا میں حاصل ہونے والی تمام وقتی کامیابیوں پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان انتہائی عاجز مخلوق ہے اور اس قدر عاجز ہے کہ اس کی اگلی سانس کا علم نہیں ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے معتبر یا مختار نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ افسوس ہمارے ساتھ سے لوگ رات دن چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی شب میں کسی کے اس دنیا سے پردہ کرنے کی خبر آتی ہے، کبھی دن کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کوئی چلا گیا۔ اب انسان میں فطری طور پر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ابھی کل تک ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھا اور دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اچانک یہ دنیا سے پردہ کر کے کہاں چلا گیا۔ یہ انسان میں فطری طور پر ایک تجسس ہے۔ شاعر نے اس شعر میں حیات بعد از موت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے
جو دوسرے شعر میں بھی ہم نے اس پر بات کی، جو شعر تھا کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے۔ تو اس حوالے سے شاعر ایک طرح سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک حیرت ہے اس شعر میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ کوئی نبی ہے، وہ کوئی ولی ہے، اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، عوام میں سے ہو، صوفی ہو، ملا ہو، پنڈت ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا۔ اب اس حوالے سے دیکھیں تو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے موت کے بعد کی زندگی کے مختلف تصورات ہیں۔ جیسا کہ آپ ہندو مت کو دیکھیں تو ان کے نزدیک انسان کی حیات کے ساتھ چکر ہیں۔ ایک انسان مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق کسی دوسرے مخلوق میں جنم لے لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ عقیدہ غلط۔ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن پاک اور حدیث کو دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے شعر میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک مٹی کے پتلے میں ہمیں رکھ دیا گیا ہے۔ ہم جو ہماری اصل جو روح ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روح من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہمیں ایک مٹی کے پتلے میں رکھا گیا اور ہمیں اس مٹی کے پتلے سے نکال کر ایک اگلی دنیا میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ گویا اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور دوسری دنیا میں ہماری آنکھ کھل جائے گی، اور وہ دنیا جاودہ ہے۔ وہاں پر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کو ہم قرآن پاک کے مختلف آیات اور مختلف احادیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے اور قیامت کا دن قائم ہوگا اور انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا، مگر ہم تک یہی باتیں، اس کیفیت کو کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ انسان یہاں سے جانے کے بعد اس پر کیسی کیفیات وارد ہوتی ہیں، اسے حقیقت میں کہاں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے، آئے بھی وہیں سے ہیں، جانا بھی ادھر ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں اور عالم ارواح میں ہی جانا ہے۔ وہاں پر انسانوں کی دو کیٹیگریز ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک اور حدیث سے ملتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کی کیفیت کو حقیقت میں محسوس نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف کسی ایک دور کا موضوع نہیں ہے، ہر دور میں موت کا موضوع جو ہے وہ ہر دور میں بیان ہوا ہے، اور بڑے بڑے علماء، قرآن، حدیث، فقہ، کلام، تصوف پر دسترس رکھنے والے میر درد خود بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ کوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، روایتی تصوف کے حامل نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں یہ تصوف کی بڑی گہرائیوں میں اترے، اور صوفی کا موت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جس حوالے سے بات ہوئی ہے نا، شعر کو انہوں نے سوالیہ نشان کیا ہے، اس دنیا کے حوالے سے، دنیا کے انسانوں کی نظر سے دیکھا ہے، ان کی سوچ سے دیکھا ہے کہ جس طرح عام لوگ تجسس میں آ کر اس چیز کو سوچتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی مرگ ہوتی ہے تو کچھ دیر آپ ان چیزوں کو ضرور غور کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، پھر اس کے بعد موت رکھی ہے، پھر موت کے بعد حیات رکھی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو فکر آخرت یہ چیزیں دلاتی ہیں، یہ سوچ ہمیں آخرت کی طرف مائل کرتی ہے، اور حدیث میں بھی اس کا حکم ہے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ کو اس زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ میں آئے، آپ کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور حقیقت میں جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا پر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے روشن ہوگا۔ درد کا ہی ایک شعر ہے کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب،
کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ تو جو آخری شعر ہے جسے آپ مقطع کہہ سکتے ہیں، عموماً مقطع امتحان میں نہیں آتا کیونکہ اس میں شاعر کا نام مینشن ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسے ہم پڑھتے ہیں چونکہ اس کی تفہیم بھی ضروری ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے۔ اب یہ شعر بڑا پر لطف ہے۔ ایک تو اس میں شاعرانہ تعلی سے کام لیا گیا۔ شاعرانہ تعلی سے مراد ہے کہ شاعر کسی شعر میں اپنے کلام کی، اپنی زبان و بیان کی، اپنی فکر کی خوبیاں بیان کرے۔ تو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی شاعری میں وہ اثر چھوڑا ہے جو تا قیامت نہیں مٹنے والا، اور یہ حقیقت ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں جو اثر ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، جیسا کہ حالی نے اپنے بارے میں کہا تھا، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرے۔ اس شعر کا دوسرا جو معنی ہے وہ بڑا پر لطف ہے کہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام میر اثر تھا۔ اثر سے مراد، ایک معنی مراد لیں تو شاعری کے اثر کی بات ہے، دوسرا معنی مراد لیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تصوف میں اور شاعری میں اپنا ایک جانشین چھوڑا ہے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، میں اپنے بدلے میں اثر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو تصوف میں اور شاعری میں میرا جانشین ہوگا اور میری فکر کو اور میرے خیالات کو وہ آگے لے کر جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ غزل مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ نے اشعار کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا آخر میں کہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ درد کی دوسری غزل کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ سب خوش رہیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔